آپ کے نلکے سے پانی آئے گا، آپ کی تو سڑک بھی بن جائے گی، نئے ٹرانسفارمر اور گیس کنیکشن لگوا دوں گا، اگر چاہیے تو بجلی کا کنڈا بھی لگوا دوں۔ الیکشن کا زمانہ ہے، دھوم دھڑکا ہے، اور موسیقی کی تاب پر ہر امیدوار کی طرف سے یہ اور ایسے ہی دوسرے نعرے لاؤڈ اسپیکروں سے آپ کو گونجتے دکھائی دیتے ہیں۔ الیکشن کے آتے ہی آپ کے دروازوں پر ووٹ مانگنے والوں کی لائن لگ جاتی ہے۔ ایسے امیدوار جو اپنی پارٹی سے ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اور کروڑوں روپے دے کر اپنی کیمپین چلاتے ہیں۔ جو لوگ لاکھوں اور کروڑوں روپیہ لگا کر پارٹی ٹکٹ حاصل کریں گے، وہ کروڑوں اور اربوں روپے وصول بھی کریں گے، کرپشن اور بے ایمانی کے ذریعے۔ ان لوگوں کی وجہ سے انتخاب ایک کاروبار بن گیا ہے۔ جب ان امیدواروں کی وجہ سے ملک تباہی کے دہانے پر پہنچا ہے تو پھر ان کی جگہ کیسے امیدواروں کو الیکٹ کیا جائے؟ ہمارے دین کی تعلیمات کی روشنی میں انتخابی امیدوار میں یہ بڑی بڑی خوبیاں لازماً ہونی چاہیے۔ پہلی بڑی خوبی خدا خوفی ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہو، نماز کا پابند ہو اور با کردار ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ سے بے وفائی کرے وہ انسانوں سے کبھی وفا نہیں کر سکتا۔ جو امیدوار اللہ سے ڈرتا ہے وہ کبھی پارلیمنٹ میں غلط قانون سازی نہیں کرے گا، وہ قوم سے بڑھ کر اللہ کے حضور جواب دہی کے احساس سے اپنی ذمہ داری نبھائے گا۔ امیدوار کی دوسری بڑی خوبی امانت دار ہونا ہے، جو قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے قصوں میں بیان کی گئی ہے۔ ایسا امیدوار جس نے کبھی اپنے منصب کو پیسہ کمانے کے لیے استعمال نہ کیا ہو، اس پر کرپشن کا کوئی ادنا الزام بھی نہ ہو، جس کے لیے قوم خود کہے کہ آپ کی امانت داری پر ہمیں پورا بھروسہ ہے۔ تو بھائیوں، جو خود امین نہ ہو وہ کرپشن کیسے روک سکتا ہے؟ ایسے بددیانت لوگوں کے ایک ہجوم کے ہاتھوں میں ملک کے خزانے کیسے دیے جا سکتے ہیں؟ پھر امیدوار کی تیسری بڑی خوبی اہل علم ہونا ہے، جس کا تذکرہ قرآن کی مختلف آیات میں ہے۔ ایسا امیدوار جو قرآن و حدیث، آئین پاکستان اور بین الاقوامی قوانین سے آگاہ ہو اور قانون سازی کی صلاحیت رکھتا ہو۔ امیدوار کی چوتھی بڑی خوبی امور سلطنت سے آگہی ہے، جو قرآن کے قصہ طالوت اور یوسف علیہ السلام سے واضح ہے۔ ایسا امیدوار جو ملک کو مضبوط کر سکے، رشوت اور سود کا خاتمہ کر سکے، ملکی اور قومی اثاثوں کی حفاظت کر سکے، افراد اور اداروں کو مضبوط کر سکے، نظام کو بدلنے اور بہتر بنانے کی صلاحیت رکھتا ہو، حق و انصاف کے ساتھ ہو اور کسی سے نہ ڈرتا ہو۔ الیکشن میں کھڑے ہونے والے امیدوار کے اندر پانچویں بڑی خوبی یہ ہونی چاہیے کہ اس کا ماضی بے داغ ہو۔ اس خوبی کا پتہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے چلتا ہے، جنہوں نے حکمران بننے سے قبل اپنے اوپر لگے جھوٹے الزام سے خود کو بری کروانا بہت ضروری سمجھا۔ اس لیے اے پاکستانیوں، معاشرہ نیک لوگوں سے بالکل خالی نہیں ہو گیا۔ ابھی بھی معاشرے میں خدا خوفی رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ ان میں سے امانت دار، اہل علم، اہلیت و قابلیت رکھنے والے اور بے داغ لوگوں کو قائل کیا جائے کہ وہ الیکشن میں کھڑے ہوں۔ اگر کوئی اچھا آدمی نہ ملے تو آپ کا فرض ہے کہ آپ خود کھڑے ہو جائیں، لیکن کرپٹ اور اخلاق سے عاری لوگوں کے حق میں اپنا ووٹ نہ ڈالیں۔ خدا را اپنے ملک کو برے لوگوں کے حوالے نہ کریں۔